بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اسی طرح زوم کلاس میں جو طلباء و طالبات ہیں، مستورات ہیں، وہ بھی اپنے اپنے سورۃ الملک سے، سورۃ الملک جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورۃ الملک، اس سے انشاءاللہ آج کا سبق شروع کریں گے۔ کھول دیے جی، پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الملک ہے اور قرآن کریم کی ایک بڑی ہی بابرکت اور فضیلت والی صورت ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے جو اس کی ایک اہم ترین فضیلت ہے وہ ہم سب پہلے سمجھ لیتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں عمل کی نیت سے، کہ سورۃ الملک کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص بھی اس سورت کی روزانہ تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لکھ لیا دوستو؟
جو شخص بھی اس سورت کی روزانہ تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. اسی لیے جو ہمارے بزرگوں نے معمولات یومیہ لکھے ہیں نا، یعنی بعض معمولات اعمال ایسے ہوتے ہیں جو روز کی بنیاد پر کرنے چاہیے، تو ان میں 5 صورتیں لکھی ہیں. کتنی صورتیں؟ 5، جو عام تلاوت سے ہٹ کر بھی روزانہ ہونی چاہیے. کئی دفعہ ہم نے بیان میں بھی ذکر کیے، اپنے سلسلے کے ساتھیوں کو بھی عرض کرتے ہیں، اور بہت برکت ہے اس کی کہ 5 صورتوں کی تلاوت روزانہ ہو. ایک سورہ یاسین شریف، دوسری سورہ ملک، تیسری سورہ واقعہ، چوتھی سورۃ الفتح، اور 5ویں سورہ مزمل. ٹھیک ہے، اور موقع ملے تو اس کے ساتھ سورہ تغابن کو شامل کیا جائے. تغابن 28ویں پارے کی صورت ہے. اب بعض آسانی کے لیے کرتے ہیں کہ فجر کے بعد جیسے سورہ یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں، اور ظہر کے بعد جو ہے وہ سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، عصر کے بعد سورۃ الفتح، اور مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ، عشاء کے بعد سورہ مزمل، اور ممکن ہو تو بہت اچھا ہے سورہ مزمل اور سورہ تغابن دونوں ملا دیے جائیں. لیکن یہ ایک آسانی کی ترتیب ہے. باقی اگر کوئی بیٹھ کے ایک ساتھ ہی پڑھ لے 5 صورتیں یا 6 صورتیں تو بھی مسئلہ نہیں، یا کسی نے اپنی سہولت کے لیے ہر نماز کے بعد اس کی ترتیب آگے پیچھے کر دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کوشش ہماری یہ ہو کہ یہ 5 صورتیں کم از کم، یا موقع ہو تو 6ٹھی صورت بھی ملا کر اس کو روز کی بنیاد پر پڑھا جائے تو اس سے بڑی راحت ہو. سورہ یاسین شریف سے دن بھر کی برکتیں اللہ پاک نصیب کرتے ہیں. انسان کا پورا دن جو ہے نا وہ برکتوں میں گزرتا ہے، پھر پریشانی نہیں ہوتی. سورہ ملک سے کیا فضیلت بیان ہوئی؟ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. سورۃ الفتح سے مال میں برکت آتی ہے، رزق حلال میں انتہائی برکت شروع ہوتی ہے، سورہ فتح. اور سورہ واقعہ سے انسان تنگ دستی سے اور اولاد کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. سورہ مزمل اور سورہ تغابن سے انسان جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک اس کو موذی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں. تو بہرحال بڑی برکتیں ہیں اس کی. ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور سورہ ملک شروع کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آج ہم نیت یہ کریں کہ اس کی وہ فضیلت جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس فضیلت کو سامنے رکھ کر ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ اس کی ایک مرتبہ تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، تو یہ بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے پچھلے سال ایک بات ذکر ہوئی کہ قرآن کریم کے سورتوں کی ایک ترتیب ہے مصحفی، ایک ہے نزولی. کچھ یاد پڑتا ہے؟ ایک ہے مصحف کی ترتیب. مصحف کہتے ہیں نسخے کو، قرآن کو. یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ مصحف کہلاتا ہے پورا. تو ایک ترتیب تو قرآن کے سورتوں کی مصحفی ہے کہ اس میں کس اعتبار سے کس سورت کو پہلے رکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر 10واں، پھر 20، اس طرح ہے. اور ایک ترتیب ہے قرآن کی سورتوں کی نزولی کہ آسمان سے صورتیں کس ترتیب پہ اتری، کہ سب سے پہلے کون سی اتری، پھر دوسرے نمبر پہ کیا اتری، پھر تیسرے نمبر پہ کیا اتری. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے. تو سورہ ملک جو ہے مصحفی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے؟ 67. 67 لکھیں اس کو. سورہ ملک کی مصحفی ترتیب مصحف صاد کے ساتھ یہ 67 نمبر پر ہے. اور نزولی ترتیب میں یہ 77 ہے.
77 77. سمجھ گئے جی؟ یہ بات ہو گئی. اچھا، اب آتے ہیں اپنے اصل بات جو ہم پچھلے سال آپ حضرات نے دیکھا کہ جب بھی کوئی صورت شروع ہوتی ہے تو ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس صورت کی وجہ تسمیہ آپ بیان کرتے ہیں، پھر اس صورت کا ایک موضوع بیان کرتے ہیں، اور پھر اس صورت کا ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں. ذہن میں ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع اور خلاصہ. تو پہلے جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ سن لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، غور کریں. نمبر 1 ترجمہ. اب غور کریں دوستو. تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ہے بادشاہت. برکتوں والی ہے وہ ذات، تبارکہ، برکتوں والی ہے وہ ذات، الذی بیدہ، جس کے اختیار میں ہے. اختیار سمجھتے ہیں نا؟ بعض جگہ آپ کو ترجمہ ملے گا جس کے قبضہ قدرت میں ہے، ایک ہی بات ہے. جس کے اختیار میں ہے الملک، یہ پوری بادشاہت. جس کے اختیار میں ہے یہ پوری بادشاہت. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے. اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. لیبلوکم، اب موت و زندگی کیوں پیدا کی، وجہ کیا تھی، یہ اتنا بڑا نظام کیوں چلایا. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے. تاکہ وہ تمہیں آزما سکے. آزما سکے. ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے. کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے. لکھ لیا؟ بریکٹ میں لکھے باعتبار اخلاص کے، باعتبار اخلاص کے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی ذات غالب ہے، بخشنے والی ہے. وہی ذات غالب ہے، بخشنے والی. سمجھ گئے دوستو؟ اس آیت میں دو باتیں بہت اہم ہیں، توجہ کریں گے دوستو. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا الذی خلق الموت والحیات، پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ موت کا، پھر زندگی کا. حالانکہ زندگی پہلے اور موت اس کے بعد ہے. ترتیب کے اعتبار سے تو زندگی کا تذکرہ بھی پہلے ہونا چاہیے تھا اور موت کا بعد میں ہونا چاہیے تھا.
لیکن اس آیت میں اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں ذکر کیا، تاکہ بندے کو اپنی موت سے غفلت نہ رہے. جو چیز پہلے ذکر ہوتی ہے نا اس کی طرف توجہ زیادہ رہتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیں نا، جیسے مثال کے طور پہ ہم صبح اخبار دیکھتے ہیں یا کوئی نیوز دیکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی چھوٹی خبریں پہلے پڑھنا شروع کرے. جو بڑی ہیڈ لائنز، جو سامنے جو چیز آئے گی پہلے اس کو ہم پہلے ترجیح دیں گے. اچھا یہ ہو گیا، اچھا یہ ہو گیا، اچھا یہ ہو گیا. انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کا تذکرہ پہلے ہو اس پر توجہ بھی زیادہ رہتی. تو اگر زندگی کا تذکرہ پہلے ہو، زیادہ ہو، تو انسان زندگی میں ہی مشغول رہے گا، اور موت کا تذکرہ پہلے ہو، زیادہ ہو، تو انسان کے ذہن میں رہے گا کہ وہ واقعی وہ بھی آنے والی. سمجھ گئے دوست؟ تو اس لیے اللہ پاک نے موت اور حیات میں پہلے کس کا ذکر کیا؟ موت کا ذکر کیا، تاکہ یہ بندہ ایک لمحہ بھی اپنی اس موت سے غافل نہ ہو جائے. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات آپ غور کریں کہ جب اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا نا کہ موت اور حیات کیوں رکھی ہم نے، اس کے پیچھے ہمارا کیا مقصود ہے، فرمائے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، عمدہ عمل کرتا ہے. یہاں یہ جو لفظ احسن آیا ہے نا، احسن، یہ قابل توجہ ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، بہت زیادہ عام ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اچھا بھئی اس کی یہ کتنی مقدار میں آئی. اب مثال کے طور پہ کوئی کپڑوں کے تھان لا کے پھینک دے، آپ کہیں گے بھئی کتنے ڈالے ہیں آپ نے تھان، مقدار کیا ہے اس کی، جس کو کوانٹیٹی کہتے، کتنی کوانٹیٹی میں آئے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے مقدار اور ایک چیز ہوتی ہے معیار. معیار یعنی کوالٹی. اب دو چیزیں دنیا میں ہر انسان کے ساتھ اور اس کی نظروں کے ساتھ اور اس کی سوچ و فکر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی کوالٹی بھی ہے اور کوانٹیٹی بھی ہے، مقدار بھی ہے اور معیار بھی ہے. اب انسان کی سوچ بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ چیز کی کثرت، مقدار زیادہ ہونا تو تب میں کامیاب ہوں. جیسے آج کل ہم یہی سوچتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اسباب اگر زیادہ ہیں تو میں کامیاب ہوں. اب وہ زیادہ اسباب چاہے کسی بھی نعوذ باللہ غلط طریقے سے بھی آئے، صحیح طریقے سے آئے، کسی کی کا حق مار کے آئے، جو بھی ہو، لیکن مقدار زیادہ ہو جائے نا، تو ہماری نظر کس پر ہے؟ مقدار پر ہے، ہماری کوانٹیٹی پر نظر ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 نے یہ بات واضح کر دیا کہ اللہ کے ہاں یہ ضابطہ نہیں. اللہ اپنے بندوں کو زندگی دے کر اور زندگی کے اعمال دے کر کے ان اعمال کی مقدار سے زیادہ اس کے معیار کو دیکھتے ہیں کہ معیار کیا ہے تمہارے عمل کا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کے 20 رکعتیں شروع کر دیا. آپ نے دیکھا وہ بعض دفعہ بچے آتے ہیں مسجد میں تو شروع ہو گئے، نان سٹاپ شروع ہے نا، وہ پڑھ رہے ہیں. یا کوئی ایسا مجنون سا بندہ آ جاتا ہے، پڑھ ہی رہا ہے، پڑھ ہی رہا ہے، پڑھ ہی رہا ہے، پڑھ ہی رہا ہے. تو اس نے پڑھی تو آپ سے زیادہ پڑھ لی، لیکن کیا پڑھا، کیا رکوع کیا، کیا قومہ کیا، سجدے میں کیا پڑھا، دائیں بائیں بھی دیکھتا رہا. اور ایک بندہ وہ ہے جس نے آ کے 2 رکعت پڑھی لیکن پوری توجہ اور تسلی، اطمینان، ہر ایک چیز کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی. تو دونوں میں سے اللہ پاک کو کس کی نماز محبوب ہے؟ 2 رکعت والے کی یا 20 والے کی؟ 2 رکعت والے. اب 2 رکعت والے کے پاس مقدار تو کم ہے لیکن معیار ہے، 20 والے کے پاس مقدار تو زیادہ ہے لیکن معیار کوئی نہیں، ردی چیز ہے. تو اللہ پاک کے ہاں ضابطہ یہ کہ اللہ بندے کے اعمال کو جب قیامت کے دن تولیں گے نا، اعمال جب تولیں گے تو احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کے نیکیوں کے پلڑے کا وزن بڑھے گا. اخلاص، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جتنا اخلاص زیادہ، چاہے عمل کی مقدار کم ہوگی. اسی لیے دیکھیں نا وہ مشہور روایت جو حدیث پاک میں آتی ہے، جس کو نام ہی کیا دیا گیا، حدیث البطاقہ،
حدیث البطاقہ کہتے ہیں پرچی کو. پرچی ہوتی ہے نا, بڑا کاغذ جو ہوتا ہے نا اس کو عربی میں ورق کہتے ہیں, ورق. اور چھوٹی پرچی جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں بطاقہ. اس حدیث کا نام ہی محدثین نے رکھا ہے حدیث البطاقہ. اور وہ مشہور روایت ہے, میں مختصراً اشارتاً عرض کر دوں کہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میرا ایک امتی لایا جائے گا اور اس کے اعمال فرشتے تولنا شروع کریں گے, تو اس کی نیکیوں کا جو پلہ ہوگا اس میں بہت کم وزن ہوگا, اور برائیوں کا جب پلہ ہوگا اس میں فرشتے رجسٹر جب ڈالنا شروع کریں گے, تو آپ نے ایسے اشارہ کیا کہ آسمان تک اس کے رجسٹروں کی قطار ہوگی, یعنی اتنے زیادہ ہوں گے وہ. اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا, ختم, پھنس گیا, اب تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو فرمایا کہ ایسے میں اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس بندے کا ایک عمل میرے پاس ہے, اس کو بھی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دو. تو پھر کیا ہوگا, ایک چھوٹی سی بطاقہ, ایک پرچی نکالی جائے گی. وہ پرچی جو ہے وہ اللہ پاک فرشتے کو دیں گے اور کہیں گے اس کے نیکیوں کے پلے میں یہ ڈال دو. تو یہ بندہ اللہ پاک سے عرض کرے گا کہ اللہ اتنے رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے. لیکن جب وہ پرچی رکھی جائے گی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ گناہوں والا پلڑا ایسے ہو جائے گا جیسے ہوا میں اڑ گیا, ختم, اب یہ اتنا بھاری ہو جائے گا. تو اس میں کیا ہوگا, فرمایا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا زندگی میں, اس اخلاص سے پڑھے ہوئے کلمہ طیبہ کا اتنا بھاری وزن ہوگا. تو معلوم ہوا نا کہ وزن باعتبار اخلاص کے قیامت کے دن مطلوب ہے. تو ہمیں بھی اپنے اعمال میں کوانٹٹی سے زیادہ کس پر محنت کرنی ہے, کوالٹی پر کرنی ہے. اور اسی کوالٹی کے لیے انسان کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے, فکر کرنی پڑتی ہے, خشوع خضوع کرنا پڑتا ہے, سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہے, روحانی امراض سے بچنے کی فکر کرنی ہوتی ہے. یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی بات دوستو. تو ساتھی انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے نا کہ اپنی نمازوں کو بھی ہم بنائیں, اپنے وضو کو بھی بنائیں, چھوٹا سا عمل بھی ہم کریں نا اللہ کی رضا کے لیے, تو اس میں اخلاص ہو, بھرپور ہو, تو انشاءاللہ وہ عمل جو ہوگا نا وہ وزندار بنے گا. ٹھیک ہے, اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ باقی اگلی مجلس میں پڑھیں. السلام علیکم.